السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام بات چیت اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، بدقسمتی سے گزشتہ 70 سالوں سے پاکستان پر ظالم جاگیرداروں کا قبضہ ہے۔ یہ جاگیردار پوری قوم کو اپنی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی کوئٹہ کے اندر پولیس سارجنٹ کو سر عام ایک جاگیردار کچل دیتا ہے، اور کبھی راجن پور کے اندر تنخواہ مانگنے پر ایک مزدور کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غریب کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے سے انکار کرنے پر ایک سائیں اور وڈیرا اس کی بیٹی کو بربریت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ پاکستان پر جاگیرداروں کا قبضہ ہے۔ یہ جاگیردارانہ نظام کیسے ختم ہوگا، اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان پینل میں آج ہوں گے محترم جناب اوریہ مقبول جان صاحب، سہیل وڑائے صاحب ہوں گے، اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ محترم جناب عامر ہاشم خاقوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب کراچی سے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اس سے پہلے وصال اردو کی طرف سے ظالم جاگیرداروں کا جو قبضہ ہے پاکستان پر، جاگیردارانہ سسٹم جو ہے، اس پر ایک خصوصی رپورٹ بنائی گئی ہے، وہ آپ دیکھیے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کوئٹہ پولیس سارجنٹ کو جاگیردار سردار عبدالحمید اچکزئی نے دن دہاڑے اپنے گاڑی کے نیچے کچل دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان 28 اکتوبر 2017 کو ذاتی دشمنی کی بنا پر 16 سالہ لڑکی کو 1 گھنٹے تک با اثر زمینداروں نے برہنہ کر کے گاؤں میں گھمایا۔ راجن پور زمیندار نے تنخواہ مانگنے پر مزدور کی زبان کاٹ دی۔ سندھ ستمبر 2017 میں میٹرک کی طالبہ تانیہ خاصخیلی کو وڈیروں نے بربریت کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ ملتان شاہ محمود کے بھائی مرید حسین نے سر عام مرید کو اس لیے تھپڑوں سے مارا کہ وہ اس کا غلام تھا تو اس نے آقا کی گستاخی کیوں کی۔ کراچی دسمبر 2012 میں وڈیروں کے بیٹوں نے نوجوان شاہ زیب کو قتل کیا۔ نوشہر و فیروز ایک وڈیرے نے نوجوان کے منہ میں جوتا دبا کر معافی منگوائی۔ نوجوان کا جرم صرف یہ تھا کہ اس کی گدھا گاڑی وڈیرے نبی بخش کی لینڈ کروزر سے ٹکرا گئی تھی۔ علاقے کے بااثر وڈیروں نے غریب کسان کی مونچھیں مونڈ کر گدھے پر بٹھا دیا۔ احکامات کی بجا آوری میں تاخیر پر بیچارے مظلوم کسان پر کتے چھوڑ دیے گئے۔ زمیندار نے بیٹی کا ہاتھ نہ دینے پر مزارے کے گھر کو آگ لگا دی اور بیٹی کو اٹھوا لیا۔ مخالفین کو ووٹ دینے پر سائیں نے جھوٹی FIR درج کرا کے سفید پوش خاندان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو حوالات میں بند کر دیا۔ پسند کی شادی کرنے والے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بہنوں کو بنی کر دیا گیا۔ راستہ نہ دینے پر وڈے سائیں کے چاکروں نے نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور گنجا بھی کر دیا۔ یہ اور اس جیسی بے شمار خبریں ہمیں ہر روز پاکستان میں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں، جو شاخسانہ ہے اس جاگیرداری نظام کا جو 70 سالوں سے جونک کی طرح ملک کو چمٹا ہوا ہے۔ جاگیردارانہ نظام وہ معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی نظام ہے جو جدید حکومتوں کے قیام سے پہلے یورپ اور ایشیا کے اکثر ملکوں میں رائج تھا۔ اس نظام کے تحت بادشاہ کی طرف سے مختلف افراد کو ان کی خوشامدانہ خدمات کے عوض زمینوں کے وسیع رقبے جاگیر کے طور پر عطا کیے جاتے تھے۔ یہ جاگیردار اپنی جاگیر میں رہنے والے مزارعین سے زمینوں پر کام کراتے تھے۔ زمین کا لگان وغیرہ خود جاگیردار وصول کرتے تھے، جس میں سے بادشاہ کو حصہ جاتا تھا۔ جاگیردار کی حیثیت مزارعین اور دیگر مقامی باشندوں کے لیے حکمران سے کم نہیں تھی۔ مزارعین جاگیردار کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہتے تھے، ان کو زندگی کے بنیادی حقوق تک حاصل نہ تھے، وہ جاگیرداروں کے حکم کے بغیر سانس تک نہ لے سکتے تھے۔ 19ویں صدی میں یورپ میں صنعتی انقلاب کے بعد جاگیردارانہ نظام کو زوال آیا اور اس کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام نے لے لی۔ اب یہ نظام یورپ سے بالکل ناپید ہو چکا ہے، لیکن افریقہ اور ایشیا کے بعض ملکوں میں کلی یا جزوی طور پر اب بھی اس کی علمداری ہے۔ بالخصوص پاکستان پچھلے 70 سالوں سے جاگیرداروں کے رحم و کرم پر ہے۔
پاکستان کی 70 سالہ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ان 70 سالوں میں 32 سال فوج نے براہ راست پاکستان پر حکومت کی، جبکہ باقی کے 38 سال جاگیردار اور اسٹیبلشمنٹ مل کر پاکستان پر حکمرانی کرتے رہے۔ اگر انصاف کے ساتھ ملک کی بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، فوج، سیاست، عدلیہ، پولیس، پارلیمنٹ کا جائزہ لیا جائے تو ہر جگہ جاگیرداروں کا اثر و رسوخ نظر آتا ہے۔ پنجاب سے لے کر سندھ تک، بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک، ہر جگہ مختلف طریقوں سے جاگیرداروں نے عوام کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ کہیں یہ جاگیردار خود کو سردار کہلواتے ہیں تو کہیں سائیں کہہ کر ان کو پکارا جاتا ہے، کہیں یہ جاگیردار خود کو مخدوم کہلواتے ہیں تو کہیں خود کو گدی نشین خلیفہ اور پیر کہلوا کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ جاگیردار ہی ہیں جو پاکستان کی 60% سے زائد زرعی زمینوں پر قابض ہیں، جہاں سے وہ سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں اور عوام سے جبراً ووٹ وصول کرتے ہیں۔ پورے ملک پر جاگیرداروں کے اثر و رسوخ کا نقصان یہ ہوا کہ عوام 70 سالوں سے بڑے بڑے جاگیرداروں کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ اپنے بنیادی زندگی کے حقوق کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتے، نہ آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملکی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، نہ کرپٹ، خائن، بددیانت، ظالم اور جابر حکمرانوں سے ملک کو پاک کر سکتے ہیں۔ یہ جاگیرداروں کے اثر و رسوخ ہی کا نتیجہ ہے کہ نہتے عوام آئے روز ظلم و جبر کا شکار ہو کر زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ راجن پور کا مزدور ہو یا ڈیرہ اسماعیل خان کی 16 سالہ معصوم لڑکی تانیہ خاسخیلی ہو یا کراچی کا نوجوان شاہ زیب، کوئٹہ میں سڑک پر ڈیوٹی دینے والا پولیس سارجنٹ ہو یا پھر نوشہر و فروز کا گدھا گاڑی چلانے والا مزدور، سب ان جاگیرداروں کی وجہ سے ظلم و جبر کا شکار ہوئے۔ یہ جاگیردار اس قدر بااثر ہیں کہ مظلوم عوام ان کے مظالم کے خلاف لب تک نہیں کھول سکتے۔ پولیس سے لے کر عدالتوں تک ہر جگہ جاگیرداروں کا راج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انصاف اور قانون کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا ہے، جس سے دہشت گردی، فرقہ واریت اور دیگر اندوہناک جرائم کی شرح خوفناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ملک کو دہشت گردی، فسادات اور دیگر جرائم سے پاک کر کے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا کرنا ہے تو ہم سب کو مل کر انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں کے خلاف میدان میں نکلنا ہوگا، تاکہ اس ملک کا ہر شہری بلا تفریق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے اور پاکستان کی ترقی کے لیے آزادانہ طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور ظلم کے خلاف ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں ظالمانہ جاگیردارانہ سسٹم پر اور پچھلے پاکستانوں سے کہ کس طرح پچھلے 70 سالوں سے پاکستان پر ظالم جاگیرداروں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب اس کی صورتیں مختلف ہیں۔ کہیں پر جو جاگیردار تھے، اب چونکہ وہ جدید دور ہے تو اب انہوں نے اپنے حلیے تبدیل کر لیے ہیں۔ پاکستان کے ہر ادارے میں، ہر جگہ پر جاگیردار ہی قابض ہیں۔ عام لوگ، غریب لوگ جیسے پہلے تھے ویسے کے ویسے ہیں۔ ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے اور غریب کو جو بنیادی حقوق زندگی ہیں وہ مل رہے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو پاکستان کے 60% سے زیادہ جو زمینیں ہیں، جو علاقہ ہے زرخیز زمینیں، ان پر جاگیردار قابض ہیں۔ اور یہ جاگیردار پھر جہاں عوام سے ایک طرح ووٹ وصول کرتے ہیں، وہیں یہ جاگیردار جو زمینیں ہیں کاشت کے ذریعے یا اور مختلف ہیلے بہانوں سے اس کے ذریعے سرمایہ بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ تو گویا جاگیرداروں کے پاس دو طرح سے ایک پاور آ گئی۔ ایک تو ووٹ کے حیثیت سے، چونکہ انہوں نے پوری جو 60% کے قریب جاگیردار ہیں وہ عوام پر قابض ہیں، ان سے وہ اپنی منمانی سے ووٹ وصول کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ جو پاکستان کی جو زرعی زمینیں ہیں بڑی بڑی، وہ وہاں ان پر قابض ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تو یہ جاگیردار جو ہیں یہ سرمایہ دار بھی بن چکے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر منمانی سے عوام کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں اور عوام کو ایک طرح سے اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ آپ پاکستان کے جو دیہی علاقے ہیں، شہروں میں کسی حد تک اب نظام چینج ہو گیا ہے، لیکن
جو دراصل جو آپ کی زیادہ آبادی ہے پاکستان کی، وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. آپ دیہی علاقوں کا، چاہے سندھ کے علاقے ہوں یا پنجاب کے علاقے ہوں، آپ کو ابھی بھی جو 70 سال پہلے جیسے جاگیردار عوام کے اوپر حکمرانی کرتے تھے یا انہیں اپنا غلام بنا کے رکھے ہوئے تھے، ویسے آج بھی آپ کو نظر آئے گا. عوام کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں. آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے سے بڑے جاگیردار کو یا ادنا سے ادنا جاگیردار کو نکال کر دیکھ لیں، وہ خود تو لاہور، اسلام آباد، کراچی اس طرح کے بڑے شہروں میں بڑی بڑی اعلیٰ کوٹھیوں میں رہتے ہوں گے، لیکن جو ان کے حلقے کی عوام ہے، جہاں سے وہ ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں، جو ان کے آبائی علاقے کے جو لوگ ہیں، وہ ابھی بھی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہوں گے. انہیں ہسپتال کی سہولت میسر نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ قابل بیان نہیں ہوگی اس کی صورتحال. اور اسی طرح انہیں بہتر جو تعلیمی ادارے ہیں، سکولز وہاں پر نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو وہ برائے نام ہوں گے. اسی طرح جو دیگر جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں، ان سب کا بھی یہی حال ہے جو پاکستان کے جو دیہی علاقے ہیں جہاں پر جاگیردار قابض ہیں. اب دیکھیں پچھلے چند 2 دن پہلے 4-5 دن پہلے 2 المناک سانحات ہمارے سامنے آئے. ایک یہ کہ راجنپور کے علاقے میں کسی زمیندار کے جو مزدور تھے، اس نے تنخواہ مانگی تو اس کی زبان کاٹ دی گئی. اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک لڑکی کو برہنہ کر کے گھمایا گیا، تو یہ بھی ایک افسوسناک صورتحال تھی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب اوریہ مقبول جان صاحب نے، جو سینئر صحافی ہیں. السلام علیکم اوریہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اوریہ صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں جاگیردارانہ نظام پر. تو آپ کے خیال میں جاگیردارانہ نظام کیا ہے اور پاکستان میں کہاں کہاں اب تک جاگیردارانہ سسٹم رائج ہے؟ اوریہ صاحب، آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ غالباً اوریہ صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ ہم انہیں دوبارہ لائن پر لیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی حال ہی میں 2 افسوسناک سانحات ہوئے. ان میں سے ایک تو راجنپور کے علاقے میں کہ زمیندار نے ایک مزدور کی زبان کاٹ دی، اور ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں. اب جو مجرم ہیں، اب مجرموں کی اگر ان کی پوری تحقیق کی جائے تو ہمارے سامنے مجرموں کی پشت پناہی کرنے والے یا براہ راست جنہوں نے جرم کیا ہے وہ لوگ ہیں جو یا تو اپنے علاقے کے با اثر لوگ ہیں، زمیندار ہیں، یا پھر اپنے علاقے کے جاگیردار لوگ ہیں. اب ہمارے ملک میں اگر ہم غور کریں، جو تھانہ کلچر ہے یا عدالتوں میں جو عام غریب عوام کو انصاف نہیں ملتا، اس کے پیچھے جو حقائق ہیں اگر ہم ان پر بات کریں تو ہمیں یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ تھانہ کلچر کو پیدا کرنے والے، پروان چڑھانے والے کون لوگ ہیں؟ یہی سیاستدان ہیں. اب اگر کوئی با اثر شخص کسی علاقے میں جرم کرتا ہے تو جب وہ غریب پر جب ظلم ہوتا ہے تو غریب جب تھانے میں جاتا ہے اس پر FIR درج کروانے کے لیے، اپنا مقدمہ لکھوانے کے لیے جب پولیس کے پاس جاتا ہے تو پولیس والے پہلے تو اس کی بات ہی نہیں سنتے. کیوں؟ کیونکہ جی جاگیردار یا اسی طرح جو اثر لوگ ہیں انہوں نے پہلے ہی پولیس والوں کو کہہ دیا ہوتا ہے کہ جی آپ اس کی بات نہیں سنیں گے، یا انہیں پتہ ہوتا ہے، ملی بھگت ہوتی ہے. تو یہ پورے پاکستان میں اسی طرح ہے. آپ صرف چونکہ پاکستان کی اکثر آبادی شہروں میں نہیں رہتی، اکثر جو پاکستان کی آبادی ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. تو جو عام پبلک ہے، جو غریب عوام ہے، ان کے ساتھ ہر جگہ یہ سلوک ہوتا ہے کہ جب وہ تھانوں میں جاتے ہیں، جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے خلاف جب وہ اپنی شکایت درج کروانے جاتے ہیں تو ان کی شکایت کو سنا نہیں جاتا. اور اسی طرح پھر اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا عدالتی سسٹم ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. قانون کی جو حکمرانی ہے، قانون کی جو بالادستی ہے، وہ ناکارہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں عدالتوں میں جو زیر التوا مقدمات ہیں، اگر آپ ان کو نکال کر دیکھیں تو اس میں غریب ایسے ہوں گے، جتنے بھی پاکستان میں مقدمات اس وقت زیر التوا ہیں وہ سب کے سب غریب لوگوں کے ہوں گے، عام عوام کے ہوں گے. اب دیکھیں سیاستدانوں کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کو فوری نمٹایا جاتا ہے. پاکستان میں اگر ہم عدالتوں کی بات کریں تو عدالتوں میں ہمیں ہر روز بڑے بڑے سیاستدانوں کے جو کرپشن کے مقدمات ہیں یا ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے پر الزامات کے حوالے سے مقدمات ہیں وہی ہمیں نظر آتے ہیں. اداروں کی جو اپنی ساکھ ہے اس حوالے سے جو مقدمات ہیں وہی ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن کہیں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ جی آج اتنے غریب لوگوں کو انصاف ملا، فلاں عدالت نے غریب آدمی پر جو ظلم ہوا اس ظلم کے خلاف ظالم کو پھانسی دی. آپ دیکھیں
کتنے پچھلے مہینے میں کتنے واقعات ہوئے. آپ صرف اس کی مثال لے لیں جو گزشتہ 2-3 ماہ پہلے جو ایک واقعہ ہوا کوئٹہ کے اندر کہ عبد المجید اچکزئی نے جو ایک معروف جو ہیں جاگیردار بھی ہیں اور سردار ہیں قسم کے، وہ لوگ اپنے آپ کو سردار کہلاتے ہیں اور ان کے بھائی بھی حکومت میں ہیں، تو انہوں نے جب ایک سر عام پولیس والے کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلا، ابھی وہ جیل میں ہے لیکن ابھی تک اس کو پھانسی نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے؟ جب آپ کو واضح نظر آ گیا. اب کیا پاکستان کے اندر جب ایک سارے ثبوت، کیا ایک جو کیا کہتے ہیں غریب آدمی جو ہے اس کے قتل کا مقدمہ آپ کے لیے اتنا وہ ہو گیا ہے کہ آپ اس کو پیچھے ڈالا، ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں سنایا گیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 مہینے کا ایک وقت اور ایک عرصہ گزر گیا ہے، اس عرصے میں لامحالہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم فوری طور پر چونکہ ان کا قصور بنتا ہے، فوری طور پر مقدمے پر فیصلہ کیا جاتا اور پھانسی پر چڑھایا جاتا. لیکن ہم دیکھیں گے کہ عبد المجید اچکزئی بھی جیسے دیگر جاگیردار ہیں وہ بری ہو گئے، وہ بھی اس مقدمے سے بری ہو جائیں گے. آپ ماضی کے جتنے بھی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیشہ جب بھی کسی عام آدمی پر ظلم ہوا تو یا تو اس ظلم کو چھپا دیا گیا یا پھر اس غریب اور مظلوم آدمی کو خاموش کرانے کے لیے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا یا پھر اسے پیسے دے کر خاموش کرا دیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو. جو ظلم کرتا ہے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے. ہمارے ہاں کتنے قاتل ہیں جن کو پھانسی دی گئی، بلکہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ تو یہ باتیں کرتی ہیں اور یہ بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن جب ہم انہیں کہیں کہ جو لوگ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے جاگیردار ہے، چاہے بڑا اثر و رسوخ والا بندہ ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے، اسلام کے مطابق، قانون کے مطابق اسے بدلے میں قتل کیا جانا چاہیے. لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان کے اندر پھانسی کی جو سزا ہے اسے ملتوی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی دوبارہ ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب ہیں. اوریہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اوریہ صاحب، پاکستان میں جاگیردارانہ نظام رائج ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام ہے کیا اور پاکستان میں کہاں کہاں رائج ہے؟ پورے کے اندر تو انگریز جہاں پر آیا تھا تو اس میں انگریز نے اپنے کچھ لائلسٹ تھے جس میں اس کو تقریباً 1757 سے لے کے 1857 تک اس کو سپورٹ کیا تھا. فوجیں بھیجی تھی، لوگ بھیجے تھے، اس کے ساتھ میں آ کے لڑے تھے. اس کو پنجاب میں جب وہ سکھوں سے لڑا تھا اس کو ساتھ دیا تھا. جب اس کو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں یہاں سے فوجیں بھیجی تھی. اس میں پیر بھی تھے، اس میں مختلف لوگ بھی تھے. تو انگریز نے اس کو 3-4 کام کیے تھے. ایک تو انگریز نے یہ کیا تھا کہ ان کو جاگیریں عطا کی. دوسرا انگریز نے ان کو ریزیڈنٹ میجسٹریٹ بنایا تھا. انگریز نے ان کو کرنل بنایا تھا فوج کے اندر. انگریز نے ان کو مختلف قسم کے عہدے دیے تھے. اس سے ان کا ایک انفلوئنس بن گیا تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے انگریز نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم دیا تھا پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر. اس میں ان کی کانسٹیچوئنسی بن گئی تھی. مثلا چاہے نثار علی خان کے دادا کی ایک کانسٹیچوئنسی ہو گئی، اس کے بعد نواب اختر علی خان جو ہے اس کے دادا کی ایک کانسٹیچوئنسی ہو گئی، مرزا ملتان کی ایک ہو گئی. یہ وہ کانسٹیچوئنسی تھی جن میں فیروز خان نون سے لے کے یہ سارے لوگ جو تھے یہ اپنے زیر اثر لوگوں کو رکھتے تھے اور پھر ان کے اوپر ان کو انفلوئنس ہوتا تھا. یہ لوگ تھے کہ جو ہر بار الیکشن جیتتے تھے. یہی مسلم لیگ کے اندر شامل ہوئے تھے. یونینسٹ میں تو مسلم لیگ طاقتور ہو گئی تھی. یہی ریپبلکن میں شامل ہوئے تو وہ طاقتور ہو گئی تھی. یہی پیپلز پارٹی میں گئے تھے تو وہ طاقتور ہو گئی تھی. یہ پیپلز پارٹی سے دوبارہ مسلم لیگ میں آئے تھے تو وہ طاقتور ہو گئی تھی. تو کوئی اس کا پاکستان کی سیاست کا اگر کوئی کہتے ہیں آئیڈیالوجیکلی کوئی بہت بڑا تعلق ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کتنا بڑا لیڈر تھا، لیکن آپ مجھے سندھ میں بتا دیں کسی ایک وڈیرے کے بغیر اس نے الیکشن جیتا ہو. پنجاب کی ایک فلو تھی جس سے اربن ایریا کے اندر وہ کر گیا، لیکن غلام مصطفیٰ جتوئی سے لے کے رسول بخش تالپور سے لے کے اور سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے بھٹو صاحب کے وہی لوگ تھے جو کہ وہی وڈیرے اور جاگیردار تھے. ان کی سیاست بنیادی طور پہ ختم اسی وقت ہو سکتی ہے اگر آپ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ختم کریں. اگر آپ اس طرح کا الیکشن کروائیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی والا، پارٹی کو ووٹ ملے. آپ کانسٹیچوئنسی ختم کریں. جب تک کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ختم نہیں ہوتی پاکستان میں نہ جاگیردارانہ سسٹم ختم ہو سکتا ہے اور نہ جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے. اور یہ صاحب یہ جاگیردارانہ سسٹم اور سرمایہ دارانہ سسٹم میں کیا مماثلت ہے؟ میرے دونوں مختلف ہیں. سرمایہ دارانہ سسٹم جو ہے اس کو جمہوریت پر
उसको जमहूरियत बहुत फायदा मंद है। सरमायादार सिस्टम ने जमहूरी निजाम क्रिएट किया है। मतलब $6.8 बिलियन ओबामा को मिलते हैं तो इलेक्शन जीत सकता है, $4 बिलियन यूरो जो सरकोजी के पास होते हैं तो इलेक्शन लड़ता है, और इसी तरह ये सब जो है सरमायादार सिस्टम के अंदर पूरी की पूरी पार्टी खरीदी जाती है। इसीलिए पूरी पार्टी जो है वो उन आइडियोलॉजी पे काम करती है जिस पे उनके फंड रेजिंग वाले लोग करते हैं, जो फंडिंग करने वाले। वो कहते हैं तो इराक पे हमला करो, पूरे का पूरा अमेरिका की फौज के अंदर बेचा रोजाना 22 लोग खुदकुशी करे, वो इराक पे भेजेंगे लोगों को, बच्चों को मारने के लिए भेजेंगे, लोगों को मारने के लिए भेजेंगे, कब्जा करने के लिए भेजेंगे। $15 ट्रिलियन अमेरिका की GDP है, और $16 ट्रिलियन अमेरिकन जो है वो डेट है, $31 ट्रिलियन, $32 ट्रिलियन अमेरिका के सरमायादारों ने रखा हुआ है ताकि टैक्स चोरी की है। एक कांग्रेस में आवाज बुलंद नहीं होती हमारा पैसा लेके आओ, इसलिए कि पैसा जो है वो बंदे ने इलेक्शन लड़ना। एक बंदे ने 1922 के 23 में आवाज बुलंद की थी, उसके बाद उन्होंने रॉकफेलर ने कहा था कि हम यू आर आवर डॉग, यू शुड बार्क फ्रॉम आवर साइड, हमारे कुत्ते हो हमारी तरफ से भौंका करो। तो ये है वो सिस्टम जिससे यरगमाल बनाया हुआ है। अब सरमायादार सिस्टम की और चीजें हैं, वो भी यरगमाल बनाता है पूरे के पूरी डेमोक्रेसी को, और ये भी बनाते हैं। दोनों को इस डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ये रात आता है बहुत ज्यादा जी। और ऐसे पाकिस्तान में जो जागीरदार लोग हैं क्या वो सरमायादार भी हैं? देखिए बनते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स पे बेस करता है इसलिए वो जागीरदार रहेंगे, वो कभी भी सरमायादार नहीं हो सकते। वो ज्यादा एक शुगर मिल लगा लेंगे लेकिन सरमायादार नहीं बन सकते। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो उनमें सरमायादार बन जाता है, जैसे नवाज शरीफ फैमिली है, तो फिर उन जागीरदारों को भी हाथ के साथ ले जाता है, क्योंकि उसके टेंटिकल्स बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत आदमी लेवल पे प्ले करने लगता है। अच्छा, और ये साहब ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं, सरकारी इदारे, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के कौन कौन से इदारों में जागीरदार मौजूद हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है? देखिए पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनका शजरा नसब एक है। किसी जर्नैल का भाई जो है वो आपको MNA नजर आएगा, तो उसका दामाद जो है वो अपना जज होगा, और तो किसी जज का जो है भाई जो है वो ब्यूरोक्रेसी में फेडरल सेक्रेटरी होगा। आज ऊपर जाके एक सरमायादार की एक जागीरदार की एक नस्ल है कि जो वहां मौजूद है, और उसी नस्ल के अंदर वो सारे का सारा चलता है। असल मसला बुनियादी तौर पर यही है कि पाकिस्तान में एक नेक्सस है। ये कभी नहीं हो सकता कि सरमायादार जो है उसके खानदान का बच्चा जो है वो किसी और तरफ शादी कर दे, या जागीरदार का बच्चा किसी और तरफ शादी कर दे। ये सारे का सारा एक नेक्सस है 22-23 खानदानों का, जो दामाद हैं, रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, बहनोई हैं। आप एक बहुत बड़ा शिजरा नस्ब निकाल सकते हैं। इसीलिए हर अदारे के अंदर, सियासत में भी, फौज में भी, अदलिया में भी, और इवन अब तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ये लोग आगे हुए जी। और ये सब आमतौर पर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान की सियासत और जागीरदारों के पास है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें जागीरदार नहीं है। तो क्या ये बातें दुरुस्त हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में जागीरदार नहीं हो सकते? नहीं, आपसे किसने क्या दिया? एस्टेब्लिशमेंट ने जागीरदारी का हुलिया ही बदल दिया। अब तो देखें, जो फौज के हमारे लोग हैं उनके पास इतनी जायदादें आ गई हैं कि वो सारे के सारे जो हैं वो पर एक नंबरदार हो गए हैं उस गांव के, उस इलाके के। वो इलेक्शन लड़ जाके अपने इलाके के अंदर वापस जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वहां जाके रहते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट में कौन है? फौज ही है ना, और दूसरा सिविल ब्यूरोक्रेसी है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में एक आपको मैं 10 मैंने क्या कई 100 MPs को बता सकता हूँ जिनके बेटे डिप्टी कमिश्नर हैं, या फेडरल सेक्रेटरी जिनके दामाद हैं, या जिनके भाई जो है वो आला सतह पे बैठे हुए हैं। ये तो सारा नहीं, किसने कहा कि नहीं है? उनके ताल्लुक होते हैं, उन्होंने उसके अंदर अपने बंदों को बिठाया होता है जी। और ये सब पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम के नुकसानात क्या हैं और अवाम कैसे इस निज़ाम को ख़त्म कर सकती है? लेकिन जब तक आपको असेंबली के लेवल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करते और आप आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स को रिवाइज देते, देखिए पाकिस्तान के अंदर 10% वोट लेने वाला असेंबली में पहुंच जाता है। उसकी वजह यह है कि आपने मैनेज इस तरह किया हुआ है, आपने 30% आपकी वोटिंग हुई, ठीक है, 5 आपके कैंडिडेट हुए, तो बाकी 3% वोट दिए, 1 में 10% दिए, वो बहुत पहुंच गया। जब तक आप पार्टी को पूरे पाकिस्तान के लेवल पे वोट नहीं मिलता और फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपनी एक लिस्ट नहीं देती,
تو اس وقت تک یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہے اصل معاملہ. آپ کو متناسب نمائندگی لانی پڑے گی. 97 ملکوں میں جہاں جہاں جمہوریت ہے ان میں سے 97 ملکوں میں نمائندگی ہے اور اس حساب سے چلتے ہیں. فرانس میں اس طرح کا جاگیردارانہ نظام تھا, انہوں نے متناسب نمائندگی لے آئے. جرمنی میں جاگیردارانہ نظام تھا, متناسب نمائندگی لے کے آ گئے. باقی جگہ جہاں جہاں اٹلی میں تھا وہ متناسب نمائندگی لے کے آ گئے. جہاں جہاں جاگیردارانہ سسٹم تھا وہ لے کے آ گئے. امریکہ میں نہیں تھا, انہیں کوئی ضرورت نہیں پڑی, وہ آسٹریلیا چل پڑے. جی, اور یہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا جو کچھ دن پہلے دو ایک افسوسناک واقعے ہوئے. ایک تو راجن پور کے اندر مزدور کی زبان کاٹ دی گئی تنخواہ مانگنے پر, اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی ایک لڑکی کو برہنہ کر کے گھمایا گیا, پھر اس کے پیچھے بھی با اثر لوگ تھے. تو ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ پھر مجرموں کو پھانسی پر یا ان کو سزائیں کیوں نہیں ملتی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوتا ہے. آپ جب پولیس کا ایس ایچ او جو ہے وہ آپ کا دسترخوان پہ بیٹھنے والا ہو اور پولیس کا ڈی ایس جی جو ہے وہ آپ کا رشتے دار ہو اور اس کے بعد عدالت کا جج جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے مراسم ہو تو بلکہ رشتے داری یا خون کا رشتہ ہو, تو پھر کیسے آگے بڑھے گا؟ اور پھر آپ پولیس کو خوف پیدا کیا ہوتا ہے. آپ کے خلاف کوئی گواہی دینے نہیں آتا. جب آپ کے خلاف کوئی گواہی نہیں دینے آتا اس کا مطلب پھر آگے آپ نہیں چل سکتے. یہی وجہ ہے کہ ایسے واقعات بار بار ہوتے ہیں. اور یہ صاحب احتساب ان کا کون کرے گا؟ کون ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا؟ یہ سوال بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ پبلکلی لوگوں کو اتنا اویئر کریں کہ لوگ اٹھیں اور ڈیموکریٹکلی بدلتے ہیں, یا پھر دنیا میں پبلک اٹھ کے انقلاب لے کے آتی ہے. تو تیسرا کوئی اور راستہ تو ہے نہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ پبلک کو کسی بندے اٹھنا پڑے گا اور انقلاب لے کے آنا پڑے گا. اور جب پبلک اٹھتی ہے تو پھر 3-4 مثالیں موجود ہیں دنیا کے اندر. ہمارے ہاں ایران کی مثال ہے, ہمارے ہاں فرانس کی مثال ہے, ہمارے یہاں چین کی مثال ہے, ہمارے یہاں روس کی مثال ہے, ہمارے یہاں کیوبا کی مثال ہے. یہ سب لوگ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے علاقے میں لوگوں کو بدل کے رکھ کے دیا اور سارا کچھ ختم کر. جی بہت شکریہ اوریہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ معروف صحافی اوریہ مقبول جان صاحب. ان کا یہی کہنا تھا کہ جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ پاکستان کے اندر پچھلے 70 سالوں سے نافذ ہے اور بدقسمتی سے اسے ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا, عوام کو آگے آنا پڑے گا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے پاکستان کے ہر ادارے کے اندر جاگیرداروں کی جڑیں پائی جاتی ہیں اور مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں. بلکہ اب تو جو سرمایہ دار ہیں, سرمایہ دارانہ جو نظام جسے ہم کہتے ہیں, بلکہ اب تو جاگیردار سرمایہ دار بن چکے ہیں. پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں جا کر جاگیردار کا کوئی نہ کوئی راستہ, کوئی نہ کوئی لنک, کوئی نہ کوئی جڑ ملتی ہے اور نظر آتی ہے. تو اس کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا. اور بالخصوص جو عوام ہے, عوام کو آگے آنا ہوگا, کیونکہ جب تک عوام آگے نہیں آئے گی اس سے پہلے یہ جاگیردارانہ نظام ختم نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کیسے آگے آئے, کیونکہ عوام کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک موٹر سائیکل کی وجہ سے اپنا جو حق رائے دہی ہے اسے وہ بیچ دیتی ہے. اور اگر ہم عوام کی بات کریں تو عوام میں تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ان کو ایک دفعہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے علاقے کی جو سڑکیں ہیں وہ پکی کر دیں گے, جہاں آپ کو بجلی میسر ہے ہم بجلی پہنچا دیں گے, اگر آپ کے کسی بچے کی نوکری نہیں لگ رہی ہم آپ کو نوکری پہ لگوا دیں گے. تو جب اگر ان کو یہ باتیں کہہ دی جائیں تو وہ فوراً راضی ہو جاتے ہیں اور اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں, اپنا ووٹ ان کو دے دیتے ہیں. حالانکہ وہ جانتے ہیں, عوام جانتی ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے انہیں پورا نہیں کیا گیا, لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے وہ بار بار ان جاگیرداروں کا شکار ہوتی رہتی ہے. اس کے لیے جو بنیادی طور پر جو چیزیں ضروری ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے جو دانشور ہیں, پاکستان کے جو اچھے تجزیہ نگار ہیں, ان کو اس سلسلے میں عوام کے رہنمائی کرنی ہوگی اور عوام کی ذہن سازی کرنی ہوگی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب سہیل وڑائی صاحب نے, معروف صحافی ہیں اور معروف نام ہے. السلام علیکم سہیل وڑائی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت مہربانی جناب, آپ کی بہت مہربانی. جی سہیل صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں جاگیردارانہ نظام پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پچھلے 70 سالوں سے جاگیرداروں کے قبضے میں ہے, کیوں ہے, اور پاکستان میں جاگیردارانہ نظام کہاں کہاں پر رائج ہے؟ دیکھیں, جاگیر کا نظام جو ہے یہ مسلمانوں نے ہی شروع کیا تھا اور اس کے بعد یہ چلتا رہا. انگریزوں نے بھی اس کو انڈورس کیا اور بیسیکلی اس وقت جاگیردار کا سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ ہر جو جاگیر دی جاتی تھی اس کے ساتھ سپاہی وابستہ ہوتے تھے. یعنی فرض کریے کسی کے پاس 5000 سپاہی ہیں تو اس کو 5000 سپاہیوں کے جو خرچے کی اخراجات کی جاگیر دی جاتی تھی کہ وہ 5000 سپاہی وقت آنے پہ مہیا کرتا تھا
اور اس کے بدلے میں اس کو جاگیر دی تھی. لیکن انگریزوں کے دور میں چونکہ فوج جو تھی وہ حکومت کی تھی اور اس طرح سے پرائیویٹ آرمی کی اجازت نہیں تھی، تو پھر صرف وہ زمینیں جو ہیں ملکیت بن گئی جاگیرداروں کی. پہلے جب مسلمانوں کا دور تھا تو جب جاگیر دی جاتی تھی ساتھ اس سے سولجر مانگے جاتے تھے، سپاہی مانگے جاتے تھے، تو وہ ایک طرح سے فوج کا گزارا کرنے کے لیے وہ جاگیر دی جاتی تھی. لیکن انگریزوں کے دور میں وہ انعام بن گیا، وہ ایک طرح سے رشوت بن گئی، اور جو لوگ انگریز کی مدد کرتے تھے جنگ میں تو ان کو وہ جاگیر دی جاتی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ چونکہ پاکستان میں اگریرین سسٹم ہے، اب بھی ہم ایک زرعی نظام کے اندر رہ رہے ہیں، تو اس میں جو سب سے اعلیٰ ترین پوزیشن ہوتی ہے وہ جاگیردار کی ہوتی ہے یا زمیندار کی ہوتی ہے. اور وہ جو رورل سسٹم ہے اس کے اندر جو جاگیردار ہوتا ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے، اور باقی لوگ سب محکوم ہوتے ہیں ایک طرح سے، اس کے آرڈر لیتے ہیں، اس سے اناج لیتے ہیں، اس کی دین ہو یا دنیا سب میں اس کی سربراہی جو ہے وہ چلتی ہے. اس کی وجہ سے پھر وہ سیاست میں بھی دخیل ہو گئے، اور سیاست میں بھی جو بڑے پرانے زمانے میں سارے جو جاگیردار تھے وہ سیاست میں تھے. اور جو پھر کارخانے داروں کا دور آیا جس کو کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن، تو کارخانے دار بھی سیاست میں آ گئے. تو یہاں ہمارے ہاں یہی ہے کہ جو بھی معاشرے کا بالادست طبقہ ہوتا ہے، طاقتور طبقہ ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے، اس کو قانونی شکل دینے کے لیے، چاہے وہ جاگیردار ہو، چاہے صنعت کار ہو، چاہے کوئی اور طبقہ ہو، وہ پھر سیاست میں آ کے وہ چاہتا ہے کہ قانون سازی بھی کر لے، اپنے حق میں جو ہے وہ پالیسیاں بھی بنا لے. تو یہ ہے ہمارے ملک کا نظام. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بھارت کو دیکھیں تو انہوں نے 1947 کے بعد یہ جو جاگیردانہ نظام تھا اس پر بڑی ضرب لگائی. ہمارے یہاں بھی 2 دفعہ ضرب لگی. ایک دفعہ ممتاز دولتانہ صاحب نے زرعی اصلاحات کی، اور دوسری دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے زرعی اصلاحات کی، جس سے جو حد ملکیت ہے وہ کم ہوا. لیکن پھر بھی وہ اتنی سخت اصلاحات نہیں تھی کہ جس سے یہ پورا نظام بدل جاتا. انڈیا کے اندر انہوں نے پورا نظام بدل دیا، اور اب وہاں کوئی بھی بڑا جاگیردار نہیں ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو وہ پھر اپر کلاس ختم ہو جاتی ہے، پھر سارے لوگ مڈل کلاس میں آ جاتے ہیں. تو بھارت میں جمہوریت جو زیادہ جلدی سے سیٹ ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں اپر کلاس بہت کم تھی، زیادہ تر آبادی مڈل کلاس تھی. ہمارے یہاں چونکہ مڈل کلاس تھی نہیں، اب جا کے مڈل کلاس بنی ہے، اس لیے جمہوریت بھی بار بار اس کا جو ہے تختہ ہوتا ہے. جی سہیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے یہ تو الزام ہوتا ہے، یہ تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جاگیردار ہیں، لیکن پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں، عدلیہ ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، بیوروکریسی ہوگی، یا دیگر ہمارے ادارے ہیں پولیس کے، تو ان میں کس حد تک جاگیردار قابض ہیں؟ جی بالکل یہ درست ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نظام کی خرابی میں کوئی کردار نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو جب آپ پوسٹ مارٹم کریں گے، اس کو دیکھیں گے تو اس کی غلطیاں نظر آئیں گی. دراصل جب معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے نا تو پھر کوئی ایک طبقہ زوال پذیر نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی. سپورٹس زوال پذیر ہو جاتی ہے، موسیقی پہ زوال پذیر ہو جاتی ہے، وہاں کے تقریباً سارے طبقات جو ہے وہ زوال کی طرف جاتے ہیں. اور جب وہ اٹھنا شروع ہوتے ہیں، عروج کی طرف جاتے ہیں، تو پھر آپ کو شاعری بھی اچھی ملنی شروع ہو جاتی ہے، گائکی بھی اچھی ملنی شروع ہو جاتی ہے، پھر کتابیں بھی اچھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہی ہمارا حال ہے کہ ہم چونکہ جی یہ تھے ہمارے ساتھ سہیل وڑائی صاحب. بہت شکریہ سہیل وڑائی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. سہیل وڑائی صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں بدقسمتی سے ابھی تک وہاں پر جاگیردار موجود ہیں. تو یہ جاگیردار دراصل یہ پاکستان کی صرف سیاست میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے ہر ادارے میں جو پاکستان کی ترقی کرنے والے ادارے ہیں، جن کا حق بنتا تھا کہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں، ان سب جگہ پر جاگیردار موجود ہے. جہاں کہیں ان کے مفادات پر زد آتی ہے تو وہاں یہ جا کر گھس جاتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی قانون سازیاں ہوئیں وہ صرف جاگیرداروں کے لیے ہی ہوئیں، جاگیرداروں کے ہی مفادات کے پیش نظر ہوئیں. عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا. عوام تو آج بھی مر رہی ہے
اور کل بھی مرتی رہی تھی۔ تو اس کے لیے سب سے جو بنیادی کردار ہے وہ عوام کو اویئرنیس دینے کا ہے کہ عوام کو اپنے حق کے لیے آگے آنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ سب سے بنیادی چیزیں ہیں جس پر عوام کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہاں پر اگر ہم ایک دوسری بات دیکھیں کہ عوام کو جاگیرداروں نے کیا کچھ دیا، اب دیکھیں جیسے کہ ذکر ہوا کہ ممتاز دولتانہ اور اسی طرح ذوالفقار بھٹو صاحب نے زرعی جو زمینیں تھیں ان کے اندر ایک اصلاحات لانے کا کہا تھا، اور اصلاحاتی وہ نظام بھی رائج ہوا تھا کہ جس کے مطابق تقریباً 100 ایکڑ کے قریب سے زیادہ کوئی بھی بندہ زمین نہیں رکھ سکتا۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اس سے زیادہ زمینیں ہیں، بلکہ زمینوں کو چھوڑ کر اگر سرمایہ کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو ہے 20-25 خاندانوں کے علاوہ 20-25 لوگوں کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو پاکستان پر حکومت کر رہا ہو، اور ان لوگوں کے مسلسل قابض ہونے کی وجہ سے، مسلسل ان لوگوں کے اس نظام پر پاکستان پر حکمرانی کرنے کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ پاکستان آگے نہیں جا سکا۔ اب دیکھیں پاکستان پر جتنے قرضے آئے ہیں، اگر یہی خاندان مل کر ان کو اتارنا چاہیں تو ان میں سے میں کہتا ہوں کہ ایک دو آدمی بھی اتار سکتے ہیں ان کو، لیکن کوئی لوگ بھی ایسے نہیں ہیں، بلکہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے ان میں سے جو پاکستان کے لیے کچھ کرے، بلکہ ہر بندے کی جو بھی اس پر حاکم رہا حکمران بنا، جس کو بھی کسی حد تک عہدہ ملا، اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ وہ پاکستان کو جتنا لوٹ سکے لوٹتا رہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بات کریں، سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، تو ساری کی ساری سیاسی جماعتوں میں جاگیردار گھسے ہوئے ہیں، اور جاگیردار پھر جب یہی جاگیردار جو ہیں یہ جدی پشتی چلتے آ رہے ہیں، باپ تھا، دادا تھا تو باپ آ گیا، باپ کے بعد پھر پوتا آ گیا، نواسے آ گئے، پورا ایک خاندان، پورے کے پورے خاندان جو ہے سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں۔ لیکن جہاں تک عوام ہے، عوام ہے جو انہیں ووٹ دیتی ہے، جو انہیں سب کچھ آگے لے کر آتی ہے، عوام ابھی تک جاگی نہیں ہے، عوام پر ظلم ہوا، عوام نے ابھی تک اپنے عوام کے اندر سے عوامی نمائندے آگے نہیں آئے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت۔ فنی خرابی کی وجہ سے کچھ دیر پروگرام ڈیلے ہوا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب فرید احمد پراچا صاحب نے، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں جاگیردارانہ نظام کے اوپر کہ 70 سالوں سے ظالم جاگیرداروں نے عوام پر بلکہ پورے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام پچھلے 70 سالوں سے پاکستان میں کیوں رائج ہے اور ابھی تک اس کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فی الواقع ایک بہت ہی ظالمانہ نظام ہے، اور یہ آئین پاکستان کی بھی نفی ہے، اسلامی تعلیمات کی بھی ہے، اور بحیثیت مجموعی پاکستان کے جتنے مسائل ہیں، یعنی اگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کرپشن ہے، بدعنوانیاں ہیں، پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، یا معاشرے کے اندر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، یا اس کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو اس کا بنیادی سبب یہاں جاگیردارانہ نظام ہے، جس کی بنیاد 70 سے بھی پرانی ہے، 70 سال تو پاکستان میں ہو گئے ہیں، ورنہ یہ جاگیردارانہ نظام تو انگریز نے قائم کیا تھا، اور انگریز نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ان ظالم جاگیرداروں کو پالا، ان کو مراحت دی، ان کو زمینیں دی، اور انہیں اپنی جگہ پہ اپنے نظام کا ایک چودھری بنایا۔ تو آج جہاں جتنے واقعات آتے ہیں سامنے، تو وہ تو انسان تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، یعنی کہ بالکل جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے، وحشیانہ قانون ہوتا ہے، اور جنگل کے اندر بھی ایک بہرحال ایک قانون یہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو تو نہیں چیرتے پاتے جانور، اور پھر بھوک اگر ختم ہو جائے تو تب وہ کوئی شکار نہیں کرتے، لیکن یہاں تو ایک انتہائی ظالمانہ ہے، اور اس لیے یہ جو آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جی کئی پہلوؤں پہ
جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے، ہم یہ بات تو کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے آتا رہتا ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جاگیرداروں کا قبضہ ہے، لیکن پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، کیا وہاں پر بھی جاگیردار موجود ہیں؟ اصل جاگیردارانہ ایک رویہ ہے، اور یہ رویہ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ وہ کئی خاندان ایسے ہیں کہ جن خاندانوں نے اپنے خاندان کے جاگیرداری نظام کے خاندان کہ کوئی فرد انہوں نے اپنا انڈیا میں بھی دیا ہوا ہے، اور کوئی فرد اپنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور بیوروکریسی میں بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہرحال تحفظ دیتے ہیں، لیکن ہم اس حیثیت مجموعی سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ جاگیردارانہ نظام کا حصہ ہے۔ کہیں نہ کہیں رویے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان رویوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا کسی فرض کی بنیاد پہ، لیکن بحثیت مجموعی عدلیہ اس میں نہیں ہے۔ البتہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ عدلیہ نہیں ہے، لیکن جو ہماری بیوروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر تو جاگیرداروں کا اثر موجود ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ غالباً آواز سن رہے ہوں گے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پر ہے جاگیردارانہ نظام؟ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کا تو ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ اس کے مطابق چلتی ہے، اور اس میں ان کے رویے ایک دوسری جگہ زیر بحث آتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہم جاگیردارانہ نظام کو کریں گے تو اس کا تعلق جو ہے وہ فرد کے ساتھ ہے، یعنی جس جگہ پہ بھی جاگیرداری ہے اس کا شکار مظاہرہ بھی ہوتا ہے، اس کا شکار جو ہے وہ ووٹر بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمارا سارا نظام انتخاب جو ہے وہ ان کے پاس ہائی جیک ہے۔ یہ تیسری نسل ہے ان کی کہ جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا اور مراعات لی تھی، ان کے ساتھ گدی نشینی بھی موجود ہے کہیں نہ کہیں۔ تو یہ ساری خرابیاں مل کے ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز نے بھی کمزور نہیں کیا کہ اقتدار پر تو سرمایہ دار آئے تھے، یعنی اور کاروباری لوگ آئے تھے، میاں نواز شریف وغیرہ، لیکن انہوں نے بھی سہارا جو ہے وہ جاگیرداروں کا ہی دیا، اور جاگیرداری نظام کو انہوں نے کمزور نہیں کیا اور زیادہ مضبوط کیا، یعنی ٹیکس نہیں لگتا ذریعہ آمدن پر۔ پھر اسی طرح سے جو ان کی ٹکٹیں دیتے ہیں تو وہ ٹکٹیں انہی لوگوں کو دیتے ہیں، تو مطلب انہوں نے بھی مضبوط کیا، اگرچہ یہ خود اس معنی کے اندر جاگیردار نہیں تھے، یہ سرمایہ دار تھے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے یا بھٹو صاحب نے جاگیرداری کے خلاف ایک آواز بلند کی اور کہا کہ جی ہم تقسیم کر دیں گے اور زرعی اصلاحات کریں گے، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی سارا اسی نظام کو جو ہے وہ مضبوط کیا ہے۔ تو آج جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آج بھی وہی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور تینوں بڑی پارٹیاں یعنی جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، انہوں نے بھی سارا اپنے ارد گرد یہی جاگیرداروں کو ہی اپنے ارد گرد اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے کوئی بڑا بریک تھرو ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک سوچ ہے پاکستان کے اندر کہ اگر جاگیردار سیاست میں نہیں ہوں گے تو پھر سیاست ہی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس حوالے سے آپ کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں چونکہ وہ ایک جاگیردارانہ نظام نہیں ہے، جاگیردار نہیں ہے، تو اس وجہ سے ابھی تک وہ سروائیو نہیں کر سکی آگے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کو جاگیرداری سے جب الگ کر دیا جائے تو پھر تو سیاست ہی نہیں رہے گی، لوگ جیت ہی نہیں پائیں گے؟ کیا یہ بات لوگوں کا کہنا درست ہے؟ نہیں، یہ اس معنی میں تو درست ہے کہ جو اس وقت سیاست چل رہی ہے وہ تو جاگیرداری کی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے، لیکن جو سیاست حقیقی معنوں میں ہے اور جس کو ہونا چاہیے اس کے لیے تو جاگیرداری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جاگیرداری توڑنے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، انہوں نے 1 سال میں ہی جاگیرداری ختم کر دی تھی، اور جاگیرداری ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں اتنے سال گزرنے کے باوجود ایک مرتبہ بھی فوج نے اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا۔
ایک مرتبہ بھی انتخابات کی دھاندلی جو ہے وہ موضوع نہیں بنی، تو وہاں یعنی خرابیاں وہاں بھی موجود ہیں، کرپشنیں بھی موجود ہیں، لیکن کم از کم یہ دو چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر اس وجہ سے ٹھیک ہے کہ وہاں پر جاگیرداری نظام جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے ختم ہو گیا تھا۔ جی ہم جی بہت شکریہ ڈاکٹر فرید صاحب، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی، تو بہرحال انہوں نے اپنے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی مختصر وقت میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل حقیقی طور پر اس وقت بھی پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہر جگہ جاگیردار موجود ہیں۔ تو اگر جیسے کہ میں نے سوال بھی کیا ابھی، اگر دیکھا جائے تو یہ لوگوں کا کہنا، یہ جو مروجہ سیاست ہے، مروجہ جو ایک ہمارے سامنے جو ہمارے اقتدار میں حکمران ہیں، اگر ان کو ہم دیکھیں تو کوئی بھی پارٹی بغیر جاگیرداروں کی بیساکھیوں کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ ایک سوچ ہے پاکستان کے اندر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلے 70 سالوں میں ان بیساکھیوں کی ضرورت پاکستان کو نہ پڑتی اور یہ ان کو ہٹا دیا جاتا، لیکن ابھی تک ضرورت ہے۔ کیوں ہے؟ اس کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے عوام آگے نہیں آئی۔ جب تک عوام آگے نہیں آئے گی تو جاگیرداروں کی بیساکھیوں کی یا سرمایہ داروں کی ضرورت پاکستان کو رہے گی، اور یہی لوگ پاکستان پر اپنے مفادات کے لیے حکمرانی کرتے رہیں گے اور پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اس کے لیے عوام کو ایک باشعور ہونا ہوگا۔ عوام باشعور کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جتنی جو تعلیم ہے، تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا۔ تعلیم جو صحیح معنوں میں ہمارے معاشرے کے اندر جب آئے گی تو پاکستان کی جو عوام ہے خود بخود باشعور ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنا حق رائے دہی ہے اس کا بھی صحیح طرح سے استعمال کیا جانا ضروری ہے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اپنے جو ووٹ ہیں یا حق رائے دہی ہے اس کو ایسے استعمال کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سیاستدان جاگیردار عوام پر ظلم کرتے ہیں تو پھر رویا جاتا ہے۔ تو آج عوام پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ظلم کون کر رہا ہے؟ معاشرے کے اندر فساد کیوں برپا ہے؟ جو غریب لوگ ہیں، جو عام عوام ہے وہ مظلوم ہے، مظالم کا شکار ہے۔ یہ کیوں ہے سب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو شعور نہیں آیا، عوام نے خود اپنے حالات پر غور نہیں کیا، جو اپنے ماضی میں جن لوگوں کو ووٹ دیا یا جن لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کیا ان سے اپنا حق نہیں مانگا۔ جب تک عوام ذاتی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی، اس سے پہلے نظام صحیح نہیں ہوگا، سیاستدان صحیح نہیں ہوں گے اور ان کو ان کا حق نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے عوام کو خود بخود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیسے ہم اپنا جو ان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بڑی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ظلم ہے، جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو فکر بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم چونکہ اگر مجھ پر ہوگا، جس پر ظلم ہو وہی انسان اس ظلم کا احساس کرتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے۔ جو ارد گرد والے جو ہمسائے ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو دوسرے بھائی ہیں، وہ جس پر ظلم ہوا ہے اس مظلوم کے ظلم کو محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ ایک افسوسناک رویہ ہے۔ اب دیکھیں راجن پور کے اندر جس مزدور کی زبان کاٹی گئی تو اس پر ہونے والے ظلم کو کیا پورے پاکستان نے محسوس کیا؟ بالکل میڈیا کے ذریعے سے یہ تو ہمارے سامنے آیا کہ واقعی اس پر ظلم ہوا اور ہم نے افسوس کیا، لیکن عملاً اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم عملاً اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر کسی پارٹی کے جلسے میں جانا ہو تو ہر بندہ اپنے لیڈران کی وجہ سے اپنے چاہنے جو ان کے جو آئیڈل ہوتے ہیں لوگ، ان کی اپنی پارٹی اور اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے لیے نکلتے ہیں۔ لیکن جب ایک غریب مزدور پر جس پر ظلم ہوا، اس کے درد کو محسوس کرنے کے لیے اس کی حمایت میں کوئی نہیں نکلا۔ یہ ایک افسوسناک رویہ، حالانکہ اسلام کا اور اخلاقی طور پر ہم سب کا رویہ اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ کم از کم جس پر ظلم ہوا ہم اس ظلم کے خلاف تو بولیں، اس ظالم کے خلاف تو بولیں۔ اور یہ اسلام نے ہمیں فرض دیے ہے، کیونکہ اسلام کی روح سے ہم سب مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جب بھائی کا درد محسوس کرنا چھوڑ دے گا تو مظالم تو ہوتے رہیں گے۔ آج کوئٹہ کے اندر جس پولیس والے کو مارا گیا، یا ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جس معصوم لڑکی پر ظلم ہوا اور اسے برہنہ کر کے گلیوں میں گھمایا گیا، تو ان پر ظلم کرنے والے کون تھے؟ کیا ڈیرہ اسماعیل خان کے اس علاقے والے جہاں پر وہ مظلوم لڑکی رہتی ہے، کیا وہاں کے لوگ بلکہ افسوسناک صورتحال تو منظر تو یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگوں کے سامنے 1 گھنٹے تک یہ معاملہ ہوتا رہا، کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ اس کو روک سکیں۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیا ساری عوام
خاموش ہو گئی ہے؟ کیا اتنی بے حس وہاں کے لوگ یا وہاں کے جو دیکھنے والے لوگ تھے کیا وہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ظالموں کو نہ روک پائیں؟ تو اس کے لیے جب ہماری کیفیت یہ ہوگی تو ظلم تو بڑھتا رہے گا، مظالم تو ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے عوام کو یہ محسوس کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اچھے اور برے کو اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن کچھ کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ یہ جرت کرنا ہوگی جب ہم یہ محسوس کریں گے، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں گے، دوسروں کے بارے میں ہم یہ محسوس کریں گے کہ جو اس پر ظلم ہوا دراصل مجھ پر ظلم ہوا ہے، وہ میرا بھائی تھا، وہ میری بہن تھی، وہ میری بیٹی تھی۔ جب اس پر ظلم ہوا تو گویا مجھ پر ظلم ہوا، میری بیٹی پر ظلم ہوا، میری بہن پر ظلم ہوا۔ جب ہم میں سے ہر بندے کی یہ فکر بن جائے گی، یہ سوچ بن جائے گی، تو پاکستان بھی بدل جائے گا، اور جو جاگیردارانہ نظام ہے، جو وڈیرے ہیں یا جو ذمہ دار اور با اثر لوگ ہیں جو عوام پر ظلم ڈھاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں سب کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر پھر یہ جو مظالم ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ اور پچھلے 70 سالوں سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والے بھی بااثر لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، عدلیہ بھی بااثر لوگوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے، وکلاء بھی بااثر لوگوں ہی کی حمایت کرتے ہیں، اور سیاستدان بھی بااثر لوگوں ہی کی حمایت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سلسلہ ایک چلتا رہے گا۔ تو ہمارے آخری مہمان تھے آج محترم جناب عامر ہاشم خاکوانی صاحب، وہ غالباً ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا، اس سے پہلے بھی ٹیکنیکل پرابلم آ گئے جس کی وجہ سے ہم اپنے کچھ دیر ہمیں بریک بھی لینا پڑی، اور غالباً اس وقت بھی ہمارے جو مہمان ہیں وہ ان سے رابطہ ہمارا نہیں ہو رہا اور رابطہ منقطع ہے۔ بہرحال آج کے لیے ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ محسوس کرے، دوسروں کا جو درد ہے، دوسروں پر جو ظلم ہوا ہے، اس ظلم کو محسوس کرے، اس درد کو محسوس کرے۔ جب تک ہم اس درد کو محسوس نہیں کریں گے، اس سے پہلے ہمیں اس درد کو محسوس نہیں کریں گے تو ہمارا ملک نہیں بدلے گا۔ یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت۔ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے بہت سارے مسائل آ جائے۔ آج ہمارے جو مہمان تھے محترم جناب عامر خاکوانی صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن نہیں کر پائے۔ تو بہرحال ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر بندہ عوام کا ساتھ دے گا، مظلوم کا ساتھ دے گا، ظالم کے خلاف ہر انسان، ہر پاکستانی، ہر مسلمان اٹھے گا۔ جب ہم میں سے ہر بندے کی یہ سوچ بن جائے گی کہ ظلم صرف دوسرے پر نہیں ہوا، بلکہ ظلم جس پر ظلم ہوا ہے وہ دراصل مجھ پر ظلم ہوا ہے، جب ہر بندے کی یہ سوچ بن جائے گی، ہر بندے کا یہ شعور اور یہ احساس بیدار ہو جائے گا ہر بندے کے اندر، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا اور ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا، اور جو ملک پر پچھلے 70 سالوں سے جاگیردار قابض ہیں، جو ظلم بھی کرتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمیں پاکستان کو بدلنا ہے، ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، کیونکہ پاکستان ایک اللہ کی نعمت ہے، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہمیں نمونہ بنانا تھا، لیکن ابھی تک نہیں بنا، بلکہ ہم اپنے اندرونی مسائل میں الجھ کر رہ گئے۔ جنہوں نے الجھایا، ہم میں سے ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ ان سے پاکستان کو نجات دلائیں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں آزاد کروائیں۔ آزاد کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جاگیردار ہیں، جو عوام پر ظلم کرتے ہیں، ان کے خلاف پورا کا پورا پاکستان، پوری کی پوری عوام اکٹھا ہو جائے۔ اگر کسی پولیس والے کو کچلا جاتا ہے تو وہ صرف ایک عام پولیس والا نہیں تھا، بلکہ وہ پورے پاکستان کو کچلا گیا ہے۔ اگر کسی مزدور کی زبان کاٹی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس مزدور کی زبان کاٹی گئی ہے، بلکہ پورے پاکستان کی زبان کاٹی گئی ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر کسی عورت کی، کسی لڑکی کی بے حرمتی کی گئی ہے، اسے بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پورے پاکستان کی لڑکیوں کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ کون کرنے والا ہے؟ یہ ذمہ دار ہیں، یہ جاگیردار ہیں۔ ان سب کے خلاف ہم سب کو مل کر لڑنا ہوگا، ہم سب کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، اس کے لیے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا وصال اردو کا آفیشیل فیس بک پر پیج ہے، ٹویٹر پر پیج ہے، اور وصال اردو کا یوٹیوب چینل ہے، آپ اسے جوائن کیجئے، وہاں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بات چیت کا آفیشیل پیج ہے فیس بک پر، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہاں بھی اپنا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔